السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائکروسافٹ ایکسیس اس کے سلسلے کا آج ہے پہلا لیکچر، اور میں آپ کو سب سے پہلے مائکروسافٹ ایکسیس کی کچھ ٹرمز کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایکسیس ہے کیا۔ مائکروسافٹ ایکسیس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ مائکروسافٹ کا ایک ممبر ہے، اور یہ آپ جب آفس انسٹال کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں تو یہ انسٹال ہو جاتا ہے ایم ایس ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ پیکیجز کے ساتھ۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ان انسٹال بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے پیکیج سے ایکسکلوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال جب آپ ایم ایس آفس انسٹال کرتے ہیں تو مائکروسافٹ ایکسیس بھی آپ کو مل جاتا ہے کیا جی ایکسیس؟ ایکسیس جو ہے وہ ایک ڈیٹا بیس کا ٹول ہے۔ اس کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس بناتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس کا ڈیٹا انٹر کرتے ہیں، ٹیبلز کریٹ کرتے ہیں، فارمز کریٹ کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر مائکروسافٹ ایکسیس ڈیٹا بیس کو ڈیل کرتا ہے۔ اور یہ جو میری لیکچر سیریز ہے 6 لیکچرز کی، جو آج میں ریلیز کر رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر، اس کے سلسلے کا جیسا کہ یہ پہلا لیکچر ہے تو میں نے اس پہلے لیکچر میں یہی سوچا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ٹرمز کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ مائکروسافٹ ایکسیس میں ڈفرینٹ ٹرمز یوز ہوتی ہیں جو آپ کی ظاہر کورس بکس میں بھی ہوتی ہیں، تو ان کو سمجھنا، اور خاص کر جب ہم پریکٹیکل کے ذریعے کسی ٹرم کو، تھیوری کو سمجھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مزید آسان ہو جاتا ہے۔ ہم چلتے ہیں جی اپنی ٹرمز کی طرف۔ سب سے پہلی ٹرم ہے جی ہمارے پاس ڈیٹا۔ تو ڈیٹا کیا ہوتا ہے جی؟ ڈیٹا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی را فیکٹس اور فگرز جو ہم ان پٹ کی شکل میں کمپیوٹر میں انٹر کرتے ہیں وہ ڈیٹا ہوتا ہے۔ اب ڈیٹا بیس کے اندر جب ہم ٹیبلز بناتے ہیں اور ٹیبلز میں ڈفرینٹ ٹائپس کا کچھ بھی ہم انٹر کرتے ہیں، کسی کا نیم، کسی کا ایڈریس، کانٹیکٹ نمبر، کسی کی پکچر ہم ایڈ کرتے ہیں ڈیٹا بیس میں، تو وہ سارے کا سارا ڈیٹا کہلاتا ہے۔ ڈیٹا بیسیکلی پلورل ہے اور اس کا سنگولر ہے ڈیٹم۔ اب جناب آ جاتے ہیں ڈیٹا ٹائپس کی طرف۔ ڈیٹا ٹائپس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ ٹائپس کا ڈیٹا یا کتنی ٹائپس کا ڈیٹا اپنے ڈیٹا بیسز میں انسرٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی بے تحاشا ٹائپس ہیں، جس میں الفابیٹک ڈیٹا ہے یعنی اے ٹو زی، اس میں آپ کے الفابیٹس ہیں، پھر نومیریکل ڈیٹا ہے جس میں نمبرز ہیں، جس میں انٹیجرز ہیں، ہول نمبرز ہیں، اس کی بھی بہت سی ٹائپس ہیں، جس طرح میتھمیٹیکل آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر الفا نومیرک ہے جو کمپوزٹ ہوتا ہے، جس میں الفابیٹ اور نومیریکلز اکٹھے آپ یوز کرتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کا نیم اور نمبر لکھ رہے ہیں تو آپ لکھتے ہیں جیسے عدنان، تو اس کے آگے 0334 اور اس طرح نمبر آگے لکھتے ہیں، تو وہ یہ الفا نومیرک ہے۔ پھر امیج ڈیٹا ہے جس کے اندر امیجز، پکچرز، پھر آڈیو ڈیٹا جس میں ہمارے ووکلز، ہماری آڈیو ریکارڈنگز، ہماری وائس وغیرہ، پھر اسی طرح ویژول ڈیٹا ہے جس میں ہمارے اوبویسلی ویڈیوز، اینیمیشنز۔ تو یہ ساری ڈیٹا ٹائپس ہیں جو ڈفرینٹ ٹائپس کی ہم انٹر کر سکتے ہیں، اپنے ڈیٹا بیسز میں سٹور کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا بیس کیا چیز ہے جی؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مائکروسافٹ ایکسیس ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس بناتے ہیں، ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انٹر کرتے ہیں۔ تو ڈیٹا بیس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلیکشن ہے ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈیٹا کی۔ ہم جو بھی ڈیٹا انٹر کرتے ہیں وہ ڈیٹا بیس میں سیو ہوتا ہے، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ اٹس اے کنٹینر یا ایک ٹائپ کا ہاؤس ہوتا ہے، ہاؤسنگ ہوتی ہے جس کے اندر ہم ڈفرینٹ ٹائپس کا ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں۔ ٹیبلز، فارمز، رپورٹس، کیوریز، یہ سب ہم اپنے ڈیٹا بیس میں سیو کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی فیلڈ کی طرف۔ اب فیلڈ کیا چیز ہے جی؟ دیکھیں، اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے، اور اس ٹیبل کے اندر اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کو مختلف روز اور کالمز نظر آ رہے ہیں۔ کالمز میں اسٹوڈنٹ نیم ہے، فادر نیم ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، ایڈریس ہے، کانٹیکٹ نمبر ہے، کورس ہے۔ یہ ساری جو ہے نا فیلڈز ہیں، یعنی کہ یہ جو کالمز ہوتے ہیں نا کسی بھی ٹائپ کے کسی ڈیٹا ٹیبل میں، وہ فیلڈ کہلاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایک فیلڈ ایٹ اے ٹائم ایک ریکارڈ ہولڈ کر سکتی ہے، یعنی کہ اگر ایڈریس کی فیلڈ ہے تو وہ صرف ایڈریس کو ہولڈ کر سکتی ہے، اگر ڈیٹ آف برتھ ہے تو وہ ڈیٹ آف برتھ کو، ایج ہے تو ایج کا نمبر جو بھی فگر ہوگا اس کو ہولڈ کر سکتی ہے، اگر اسٹوڈنٹ نیم کوئی ہے تو اس میں وہ صرف آپ اس میں نیم یا کوئی ٹیکسٹ آپ ہولڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم ریکارڈ کی طرف آتے ہیں۔ ریکارڈ اوبویسلی رو ہوتی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اور جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے کسی بھی ایک بندہ، پرسن جو بھی ہے، اسٹوڈنٹ ہے
اس کا یا کوئی اگر کوئی میڈیکل یعنی کہ کسی ہاسپٹل کا کوئی ڈیٹا بیس ہے تو اس میں کسی پیشنٹ کا ایک پورا ریکارڈ ہوتا ہے، جیسے کسی پیشنٹ کے بارے میں اس کی ڈسچارج ڈیٹ ہوتی ہے، اس کی انٹری ڈیٹ ہوتی ہے کہ اس کا ایڈمیشن کب ہوا ہے، وہ ایڈمٹ کب ہوا ہے، اسی طریقے سے اس کی بیماری کی نوعیت کیا ہے، اس کو کیا میڈیکیشن دی گئی ہے، اور اگر اس کا آپریٹ ہوا ہے تو کس ڈیٹ کو ہوا ہے، پھر اس کی کیا کنڈیشن ہے، تو وہ سارا جو ایک پورا ریکارڈ ہوتا ہے ایک بندے کا، ایک اسٹوڈنٹ یا ایک پیشنٹ کا، جیسا ایک اسٹوڈنٹ کا فرسٹ نیم، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ ہے، تو وہ ایک رو میں پورا ہیلڈ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایگزامپل میں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے حبیب، اس کے فادر نیم ہے جی مدثر، پھر ڈیٹ آف برتھ ہے اس کی آگے، پھر اس کا ایڈریس ہے، کانٹیکٹ ہے اس کا. تو یہ پوری ایک رو چل رہی ہے جس میں اس بچے کا ایک پورا ریکارڈ موجود ہے. تو جو ریکارڈ ہوتا ہے کسی ٹیبل میں وہ ایک پوری انٹائر رو کو جو ہے نا وہ کنسسٹ کرتا ہے. اب آتے ہیں جی ٹیبل کی طرف. اوبویسلی جو آپ کے فیلڈز اور ریکارڈز ہیں وہ مل کر ٹیبل بناتے ہیں. یعنی جو ٹیبل ہوتا ہے نا جی، جیسا کہ اس میں لکھا ہوا بھی ہے کنسسٹ آف ملٹیپل روز اینڈ کالمس. سو ملٹیپل روز اینڈ کالمس کا مطلب ہی یہی ہے کہ روز آپ کی جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ آبویسلی آپ کے ریکارڈز ہیلڈ کرتی ہیں، پھر آپ کے کالمس کیا کرتے ہیں، وہ فیلڈز کرتے ہیں. تو فیلڈز اور ریکارڈز کو کمبائن کر کے ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں. جیسا کہ اس ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل 4 اسٹوڈنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، مبین، حبیب، ناصر، جمیل. تو ان 4 اسٹوڈنٹس کا یہ ایک ٹیبل ہے. ان کے ڈفرینٹ آگے پھر آپ کے سامنے ریکارڈز ہیں، ان کا ڈیٹا اس کے اندر انسرٹ ہوا ہوا ہے. تو ٹیبل جو ہوتا ہے اس میں پھر یہ فیلڈز اور ریکارڈز ہمارے ہیں وہ سیو ہوتے ہیں. اب بات کرتے ہیں جی فارم کی. فارم کیا ہوتا ہے جی؟ فارم یاد رکھیے گا ایک انٹرفیس ہوتا ہے کسی بھی ڈیٹا بیس میں، ایک خاص قسم کا آبجیکٹ ہوتا ہے جو کسی بھی ٹیبل کے ساتھ لنک ہوتا ہے. مطلب ٹیبل کے بغیر بھی آپ فارم بنا سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو ہمارے فارم کا کانسیپٹ ہے، یا اگر ہم فارم بناتے ہیں، ابھی آپ ادھر ایک پک دیکھ بھی رہے ہیں، یہ جو بھی پکس ہیں یہ اسی ڈیٹا بیس ہیں جس سے ریلیٹڈ آگے ہمارا ٹیوٹوریل یہ چلے گا اگلے 5 لیکچرز. اور آپ اس میں انشاءاللہ اسی طرح کا فارم بنانا بھی سیکھیں گے، پھر ٹیبل بنانا بھی سیکھیں گے. تو یہ اسی کا ایک اسکرین شاٹ ہے کہ اس فارم کے ذریعے ہم اس ٹیبل میں ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو مبین اور زاہد اور وہ آگے اس کا ڈیٹا نظر آ رہا ہوگا سارا. تو بنیادی طور پر جو فارم ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم کسی ڈیٹا بیس کو ایکسیس بھی کر سکتے ہیں، اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، چینجنگ کر سکتے ہیں، کچھ بھی. یعنی کہ ہم کسی بھی ڈیٹا بیس میں ہم وہ مطلب جو بھی آپریشن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ کو ساتھ اس کے بٹنز بھی نظر آ رہے ہوں گے، فرسٹ ریکارڈ، نیکسٹ ریکارڈ، پھر اسی طرح پریویس ریکارڈ، پھر ایگزٹ. تو یہ سارے بٹنز ڈفرینٹ آپریشنز پرفارم کرتے ہیں جن کی بیس کے اوپر ایک فارم جو ہے نا وہ کنسسٹ کرتا ہے. اب آتے ہیں جی رپورٹس کی طرف. رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، نارملی بھی ہمیں پتہ ہے رپورٹ کیا ہوتی ہے. یہ ایک خاص قسم کی پریزنٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کسی بھی ٹائپ کے ڈیٹا کے ساتھ لنک ہوتی ہے، اور وہ ہماری آڈینس یا ہمارے جو ویورز ہوتے ہیں وہ ان کو ہم شو کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ ہماری ایک رپورٹ ہے، ہم نے ایک جنریٹ کی ہے، اور یہ کسی خاص پورشن کے ساتھ جو ہے ریلیٹڈ ہے. مثال کے طور پر کسی بچے کی رپورٹ ہم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی جو ٹیسٹ رپورٹ ہے، اس کا کوئی ریکارڈ ہے، یا اس نے کوئی پچھلے مہینے کوئی ٹیسٹ دیا تھا، اس میں اس کی جو بھی کارکردگی تھی، پرفارمنس تھی، اس کی بیس پہ ایک رپورٹ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کسی پورے ٹیبل کی رپورٹ بھی نکال سکتے ہیں کہ جناب ہمارے ٹیبل میں اتنے اسٹوڈنٹس یا اتنے مطلب ہمارے اس ٹیبل میں پیشنٹس ہیں، یا اتنے ہمارے پاس کسٹمرز ہیں. کسی بھی ٹائپ کا جو آپ ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں اس ٹائپ کی آپ رپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں جی کیوریز کی. اس کو کویریز بھی پڑھتے ہیں، کیوریز بھی پڑھتے ہیں، وہ پروننسیشن آپ اس کا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. بہرحال جو کیوریز ہیں، آپ کی کویریز ہیں، واٹ ایور، یہ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے، کویشچن ہوتا ہے. یعنی کہ کیوری بنیادی طور پر ایک کویشچن کو ہی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک اسپیشل ٹائپ کی سمجھ لیں ایک پنگ ہوتی ہے یا ریکویسٹ ہوتی ہے جو ہم ڈیٹا بیس سے لیتے ہیں. یعنی کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کسی ڈیٹا بیس سے کہ وہ کسی بھی ٹیبل میں سے کوئی بھی ہمارے لیے مطلوبہ ہمارا ریکارڈ نکال کر ہمارے سامنے لے آئے. یعنی ہم کیوریز کے ذریعے کسی بھی ریکارڈ کو ہم سرچ کر سکتے ہیں اور اسے ڈسپلے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیوریز کے ذریعے ہم کوئی اسپیسیفک پورشن یا کچھ ڈپلیکیٹ انٹریز کو بھی شو کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ جو آگے آنے والے 5 لیکچرز ہیں اس میں آپ ٹیبلز، فارمز، کیوریز اور رپورٹس کے بارے میں جو ہے نا پریکٹیکلی ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے. تو پھر آپ کو مزید سمجھ آئے گا کہ کیوریز کس طرح کام کرتی ہیں اور کس طریقے سے اپلائی ہوتی ہیں. اب ہم آتے ہیں مزید ٹرمز کی طرف. یہ ہے جی ڈی بی اے. ڈی بی اے اسٹینڈس فار ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر، اور نام سے ہی ظاہر ہے جی ایڈمنسٹریٹر یا ایڈمنسٹریشن یہ رسپانسبل ہوتے ہیں کسی بھی ڈیٹا بیس کی سیکیورٹی کے لیے، اس کی آتھرائزیشن کے لیے، اس کی مینٹیننس، اس کی انٹیگریٹی کے لیے. تو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر از ویری سمپل کہ ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ
ہر قسم کا کام کرتے ہیں. مطلب اب یہ پورے آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں مطلب آپ کے ڈیٹا بیس کے، یہ اس کی سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں، پھر اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور میک شور کرتے ہیں کہ آپ کے ڈیٹا بیس کی سیکیورٹی جو ہے وہ بالکل انٹیکٹ رہے، کوئی ان آتھورائز یوزر اس کے اندر جو ہے نا انفلٹریٹ کر کے اس کو خراب نہ کرے، اس کو ہیک نہ کرے، اس کے اندر سے کوئی کسی قسم کی موڈیفکیشنز نہ کرے یا کسی قسم کا کوئی ڈیٹا نہ فیچ کر لے. تو ڈی بی اے کا یہ کام ہوتا ہے جی. اب جناب ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹرم آئی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی. اب یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس جو ہوتا ہے نا، یا ڈیٹا بیس ویئر ہاؤس، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت آسان ہے. ویئر ہاؤس کا مطلب ہی یہی ہے، کوئی گودام، کوئی بہت بڑا سٹور. یعنی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس بنیادی طور پر یاد رکھیے گا کہ ایک یا ایک سے زیادہ ڈیٹا بیسز کا مجموعہ ہوتا ہے. یعنی یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے یا لنکڈ ہوتا ہے ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز کے ساتھ، اور اس کا والیوم جو ہوتا ہے وہ عام ڈیٹا بیس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ بہت بڑا ایک طرح کا کہہ لیں کہ ایک ہیوج ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس کے اندر ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو ڈیٹا ویئر ہاؤس کہا جاتا ہے. جیسا نارملی بھی ہم ویئر ہاؤسز میں سامان رکھتے ہیں، گودام میں سٹور کرتے ہیں، بڑے بڑے ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں، تو اسی طرح ڈیٹا کے ویئر ہاؤسز بھی مطلب یہی ہے کہ اس میں بہت بڑے بڑے ڈیٹا بیسز سٹور ہوتے ہیں، ان کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں جی ڈی بی ایم ایس کی، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. اور یہ بھی نام سے جیسے ظاہر ہے کہ اٹ اسٹورز، اٹ مینیپولیٹس اینڈ ریٹریوز ڈیٹا فرام اے ڈیٹا بیس. یعنی کہ یہ ظاہر ہے ایک ڈیٹا کو اسٹور کرتا ہے ٹیبلز میں، مختلف ٹیبلز میں. یاد رکھیے گا کہ آپ کے ڈیٹا بیس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ٹیبلز میں اسٹور ہوتا ہے. مطلب آپ اگر 4 چیزیں پڑھیں گے اور انشاءاللہ پریکٹیکل بھی کریں گے اس کورس میں، ایک ٹیبل، اس کے بعد فارم، پھر اس کے بعد رپورٹ، اس کے بعد کیوری. ان چاروں میں سے جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ ٹیبل میں سٹور ہوتا ہے. یاد رکھیے گا مینوپلیٹ بھی اسی کے اندر ہوتا ہے، ریٹریو بھی اسی میں سے ہوتا ہے. ریٹریو کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے نکالنا، فیچ کرنا، دیکھنا. تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا یہی کام ہے کہ وہ مختلف آپریشنز پرفارم کرتا ہے ڈیٹا کے اوپر، ہمارے ڈیٹا بیس کے اوپر، اور وہ آپ کے سامنے ہے جس میں سٹوریج ہے، مینوپولیشن ہے اور ریٹریول ہے. اب بات کرتے ہیں آر ڈی بی ایم ایس یعنی ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. سیم ہے جی، بس اس میں صرف یہی ہے کہ یہ ریلیشنل ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس میں ریلیشنل ماڈلز یوز ہوتے ہیں، اور اس میں آپ ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ہے نا وہ ریلیشنل ماڈلز بنا سکتے ہیں، ڈائیگرامز بنا سکتے ہیں، ریپرزنٹیشنز آپ اس میں کر سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے آر ڈی بی ایم ایس. اٹس آلموسٹ سملر ٹو ڈی بی ایم ایس، بس یہ اس میں فرق ہے کہ یہ ایک ریلیشنل ڈی بی ایم ایس ہے جس میں ریلیشنل ماڈلز یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد جی بہت ہی انٹرسٹنگ ٹرم آتی ہے آر ڈی کی، اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام. یہ آپ انشاءاللہ میرے ایکسیس کے جو آگے ایڈوانس لیکچرز آئیں گے نیکسٹ منتھ، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں ای آر ڈیز بنانا بھی سکھاؤں گا، جو ہمارے اوبیسلی نیکسٹ لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کالجز کے، وہ بنانا بھی سیکھتے ہیں اور ان کے آگے پروجیکٹس بھی آتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کسی بھی ٹائپ کے ڈیٹا بیس کی، جس میں ہم لوگوں کا یا مطلب پرسن جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ہمارے ٹیبلز میں، ان کا اور ڈفرینٹ آبجیکٹس کا آپس میں لنک شو کرتے ہیں، ان کے آپس میں جو ریلیشن شپس ہیں ان کو گرافیکلی ہم شو کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام.